السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور عزیز. السلام علیکم. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹی وی آن کر کے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے ہیں. یہ بھی حاضر ہو گیا. اصل میں یہ کچھ لوگ ابھی پیچھے مجھے مل رہے تھے تو کہتے ہیں جی ہمیں بھی پروگرام میں بٹھا لیں. میں نے کہا جی یہاں تو صرف دانشوری بیٹھ سکتا ہے کمپیئر کے علاوہ، اس لیے آپ کو نہیں وہ بٹھائیں گے. تو اس نے آگے سے کہا نہیں پاجی پر تسی کتنے پوچھا انہوں نے، پھر میں نے کہا جی میں ہی تھے. بات جو سنانی چاہ رہا ہوں وہ سنانے دیا کر تاکہ لوگوں کو کچھ انفارمیشن حاصل ہو. ناظرین بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو بھائی صاحب مجھے نیچے ملے ہیں ان کے وہ بھی ویسٹ پہ ہی تھے میری طرح اسکوٹر پہ، 3 بچے ان کے ساتھ تھے، تینوں کو ہی اینڈ کے لگی ہوئی تھی. میں بڑا حیران ہو رہا تھا. میں نے کہا یار یہ تینوں بچوں کو اینڈ کے کہتے باجی نظر کمزور ہو گئی ہے، سارا دن تو نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. واقعی نیٹ دیکھ دیکھ کے اور چلا کے بچوں کی نظریں خراب ہو رہی ہیں اور زیادہ ضرورت سے بہت زیادہ ہم اسے یوز کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کا بھی اور موبائل فون کا بھی تڑا تڑ یوز کر رہے ہیں. اسی حوالے سے میں نے ایک بندے سے بات سنی ہے کہ اس کی بیگم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یار میری جوتی ڈھونڈ دو، جوتی نہیں مل رہی میری. بیٹا اس کا فوراً اندر گیا اور نیٹ کھول کے اس نے پہلے گوگل کھولا اور اس میں اس نے فیڈ کیا کہ www اما کی کھبے پیر کی جتی.com اور جب اس نے اپلائی کیا تو آگے سے سکرین پہ جواب آیا کہ بیٹا یہ گوگل ہے تو گھر دا ویڑا نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز نہیں بھی انٹرنیٹ کھول کے دیکھنے والی ہم وہ بھی دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. بچوں کو ذرا سمجھانا چاہیے کہ بیٹے نیٹ اتنا استعمال کرتے ہیں جتنی ضرورت ہو. اس کو عادت بنا کے سارا دن جنید سلیم کی طرح نیٹ پہ ہی نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. اس طرح بندہ نٹ کھٹ ہو جاتا ہے. اچھا جی صاحب ساری باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں بھابھی نے کل برتھ ڈے پہ گفٹ کیا دیا؟ میں بتاؤں کیا ملا ہے؟ کیا؟ میں صبح لینے گیا ہوں سرکار کو، کہتا ہے بس تمہاری بھابھی کو یوں ناشتہ دے کے آیا. اچھا تم انتظار کرو. کہتا ہے یار پرابلم یہ ہے کہ اگر میں بوائل انڈا دے دیتا ہوں تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ آگے سے فرائی کیوں نہیں دیا، فرائی دیتا ہوں تو کہتی ہیں بوائل کر کے کیوں نہیں لایا. تو میں دونوں انڈے دے کے آیا اکٹھے، فرائی بھی اور بوائلڈ بھی دے آیا جا کے. بھابھی نے بلا لیا ادھر آؤ. بھابھی کہتی ہے بات سنو، جو انڈا فرائی کرنا تھا وہ بوائل کر دیا، جو بوائل کرنا تھا وہ فرائی کر دیا. اس بیچارے نے صرف اتنا پوچھنے کی جسارت کی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا غلطی کر دی ہے میں نے؟ بھابھی نے مجھ سے کہا جنید بھائی آپ ذرا باہر جائیں، اس کو ذرا میں برتھ ڈے گفٹ دے دوں. بیوقوفوں والی بات ہے نا، جو فرائی کرنا تھا وہ بوائل کر دیا. جو بوائل یار سیدھی بات ہے یار، بھابھی ہماری عزت افزائی کے بہانے ڈھونڈتی ہیں اور کیا. نہیں یار لاڈ ہے یار، لاڈ ہے. انڈیوں کو اولاد تو نہیں نا. اس نے FSC کی ہوئی ہے، اس کو میڈیکل میں داخل کرانا ہے، اس نے جرنل سائنس پڑھی ہوئی ہے، اس کو CSS کرانا ہے. بیوقوفوں والی بات ہی ہے. ہو گیا بات، چلو ٹھیک ہے یار. اس طرح کی چیزیں نا ہمیں سنا دیا کرو سامنے. بات ہو رہی تھی بچوں کی. بچوں نیٹ بہت استعمال کرنا شروع اور موبائل فون پہ بھی، اور ویسے بڑے بھی اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگ چھپ کے پتہ نہیں کس طریقے سے موبائل کا استعمال ہوتا ہے. اس پہ غلط نام فیڈ کیے ہوتے ہیں. افسر کو فون آیا نا، افسر بڑا ہوا تھا باتھ روم میں، اس کے چپڑاسی نے پکڑ لیا، اٹھا کے اس نے سن لیا. آگے سے کسی خاتون نے کہا کہ ہیلو کون؟ اس نے کہا جی میں صاحب کا چپڑاسی بول رہا ہوں. آپ کون ہیں؟ کہتی اپنے صاحب سے کہو کہ ان کی جانے من کا فون آیا ہے. تو کہتا ہے اچھا جی مگر یہ اوپر تو کمینی فیڈ ہوا ہے. اس لیے میں نے آج اس کے دونوں فون چیک کر دیے، یہ جو چھپا کے اپنے پاس رکھتا ہے. اچھا جی آج کی پہلی خبر سنیں. وفاقی وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 3 ماہ سخت ہے، عوام کو لوڈ شیڈنگ برداشت کرنا پڑے گی. خواجہ حافظ صاحب اچھا خواجہ واصف صاحب کیوں ہنس رہی ہو؟ آصف یار ہاتھ ہو گئی ہے. ویسے تم لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ خواجہ کون سا آصف. اصل میں بات یہ ہے کاشف صاحب کہ یہ یار تمہیں تبصرہ کرنا ہے یا نہیں؟ خواجہ صاحب ہی صرف کیا دیتا. خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب اصل میں بات یہ ہے یورے والا کہ یہ آپ نے کوئی نواں بیان نہیں دیا.
یہ تو اب ہم کئی سالوں سے حکمرانوں کے منہ سے سن رہے ہیں. یہ وہی خواجہ صاحب ہے جنہوں نے چند دن پہلے یہ نوید سنائی تھی قوم کو کہ اس سال گرمیوں میں بہت کم لوڈ شیڈنگ ہوگی, یاد ہے نا؟ نہیں یار, کوئی اور خواجہ ہوگا, وہ تو اور بات کر رہے ہیں. خواجہ صاحب میں حضور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پکا بیان یہ لکھا کے نا تو باہر ٹانگ دیں اپنے آفس پہ, کیونکہ اب سارے حکمران یہی کہتے ہیں اور ہر سال اسی 3 مہینے ہو جی گرمی پڑتی ہے کہ ایمان سے مجھا بھی اسمان منہ کر کے کہن نہیں ہوندی یا اللہ سانو مل دیا کھلا ہی پوا دے. یار شیر کتنا تگڑا ہوتا ہے, وہ ان 3 مہینوں میں کہنا شروع ہو جاتا ہے اللہ پاک جی اتنی گرمی پانی ہی تے جناب میرے گردن تے سپائکس کیوں بڑھاتے جے. اچھا شیر کتنا تگڑا ہوتا ہے تمہیں دکھاؤں, ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے, دکھاؤ یہ دیکھو. کیسے بہت اچھے. مجھے تو لگتا ہے کہ کھوتا شوتا یہ اس نے ہمیں شناختی کارڈ جعلی بنوایا ہوا ہے شیر کا, ورنہ ہو نہیں سکتا یار. دیکھو تو صحیح, بھینسوں نے تو شیر کے ساتھ وہ کی ہے جو اسحاق ڈار نے ڈالر کے ساتھ کی ہے. اچھا جی, ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے سستے ترین ممالک کی فہرست میں شامل. برما, ایتھوپیا اور مصر کا شمار بھی سستے ممالک میں ہوتا ہے. یار یہ کہاں سے خبریں اٹھا کے لے آتی ہیں؟ ہاں اس نے بوتیک کیا بدلی ہے, شدین ہی ہو گئی ہے. عزیزہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سے ورلڈ بینک کی؟ میرے اپنے بینک کی رپورٹ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں ٹکا نہیں. تو پیسے جمع کروائے تھے تم نے؟ نہیں یہی تو مجھے مینیجر نے کہا. میں نے کہا برار صاحب میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ کہتے کتنے جمع کرائے سا جی. میں کہ کوئی نہیں. کتوں سال بینک ساڈے چموری ہوئی, بند کرو فون. اس نے مجھے 2-3 جگتے کر دیا. یہ ورلڈ بینک نے کہاں سے کہہ دیا پاکستان بڑا سستا ہے؟ میرا خیال ہے ورلڈ بینک کچھ دن کے لیے یہاں آیا ہے, داتا صاحب کی لنگر والی لینڈ میں سے روٹی کھا گیا ہے. بعد میں اس نے پیسے پوچھے ہوں گے, وہ لنگر بانٹنے والوں نے کہا ہوگا جی فری. اس نے سمجھا یار اتنا سستا ملک ہے. اس کے بعد چنگچی پہ بیٹھ کے 5 روپے میں 35 میل کا سفر کر لیا ہوگا اس نے. اس کے بعد میرا خیال ہے 100-125 کا دوانا لے کے تو 3 گھنٹے اس کے ساتھ کلتا رہا ہے, اور یہی سوچتا رہا کہ یار اینا فروٹ صرف 100 روپیے تھا. اس کے بعد میرا خیال ہے 30-35 روپے کا گنا لے کے چوستا رہا اور سارا منہ چھلا بیٹھا. یہ رہتا ادھر کو 2-3 مہینے, اس کو بجلی کا بل دینا پڑتا, 3-4 بلب اور 3-4 پنکھے چلا کے 50,000 روپیہ بل پے کرتا ہے. تو سمجھ آتی کہ پاکستان سستا ہے یا مہنگا ہے. ایگزیکٹلی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ یہ لوگ یار یہ میں کہتا ہوں نا, جب میں کسی وقت سوچتا ہوں تو مجھے اس کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے. کون سا والا؟ اس نے کہا تھا نا کہ اچھا تم سوچتے بھی ہو. تاریخی جملہ کہا کرو. جانے دو یار, اتنے علماء ملے تھے تم کو اس بات پہ. تم کو ملے تھے تو اور کیا لوگ کہتے تھے کہ یہ نہ کہا کرو, یہ ایک دانشور آدمی ہے. ہاں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہوں, یہ سن کے آوازیں کہیں نہ کہیں سے کوئی مسجد پہ سپیکر لگا کے جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ جناب ظفر بصرہ صاحب کی طرف سے 75 روپے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے, ان کی کوٹھی کو اور بڑا کرے. یہ حیور عشرت صاحب کی طرف سے 6 انڈے آئے ہیں دیسی مرغی کے, اللہ تعالیٰ ان کے پولٹری فارم کو اور مزید وسعت عطا کرے. یہ جو ابھی آیا ہے 100 کا لوٹ, یہ آیا ہے جناب اوان جی کی طرف سے, اللہ تعالیٰ اوان جی کو مزید ترقی دے اور ان کی تنخواہ بجائے. یہ اس طرح کی جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ چلو یار آپ لوگوں کا تو فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے, یہ ارد گرد جو لوگ ہیں بیچارے ان کو آپ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں بھائی؟ ان میں کئی بیمار بھی شامل ہوں گے بیچارے. ہاں جی, ہاں جی, اور شام کے وقت رات کے وقت بھی شروع ہوتے ہیں, آدھی رات کے وقت تہجد کے وقت جو ہے ذکر شروع کر دیتے ہیں. اچھا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, اب لوگ اس پر بات کرتے ہوئے اس لیے گھبراتے ہیں کہ کوئی مذہبی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے, اس لیے تھوڑا سا
اس پر بات کرنے سے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قانون بھی واضح ہے۔ کون سا مذہبی مسئلہ ہے جی؟ یہ ثاقب صاحب نے چھوٹے قیمے کے کوفتے بھیجے ہیں، نہیں، اس کے علاوہ بھی نہیں فنڈ ریزنگ، مسجد کی فنڈ ریزنگ کے علاوہ بھی لاؤڈ سپیکر کا مساجد میں جو استعمال ہے وہ جو مطلب بیجا استعمال ہے، اذان کے علاوہ اور جمعے کے خطبے کے علاوہ، تمہیں پتہ ہے قانوناً بھی غلط ہے، اور مجھے نہیں اس بات کا پتا تھا، سچی بات ہے۔ کافی باتیں تمہیں ادھر بیٹھ کے میرے سے پتہ چلی ہیں۔ یہ بھی شاید تم نے مجھے بتایا تھا کہ پچھلے 1 ماہ کے دوران لاہور میں 70 جو امام مسجد ہے ان کے خلاف ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت، یعنی لاؤڈ سپیکر کے بیجا استعمال پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، مقدمات درج کیے۔ واقعی؟ ہاں، اس کا مطلب ہے قانون موجود ہے۔ یہ بیچ میں سے واقعی کاٹ دینا، اس طرح تو وہ لگے گا ہی نہیں کہ میں نے تمہیں بتایا۔ تمہاری مہربانی۔ ہاں، یہ بہت سارے مقدمات درج چلو، یہ بات تو ایک طرف رہ گئی نا کہ جو فنڈ ریزنگ کے لیے کیا جاتا ہے، جو تبلیغ کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ذکر کے لیے بھی لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ یعنی آپ نمازوں کے اوقات کے علاوہ اگر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے جو مساجد میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں کہ پورے شہر کو ان کے کان پھاڑ کے اپنی آواز سنائی جائے۔ میرا مطلب یہ تبلیغ کا کون سا طریقہ ہے؟ تبلیغ تو ایک یعنی اس کا حسن اور اس کا تدبر یہ ہے کہ آپ یعنی تدبیر کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اپنی بات پہنچائے، اور اس کے لیے بے شمار احادیث موجود ہیں۔ یار اس حوالے سے وہ واقعہ نہیں تم نے سنا ہوا؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت حضرت عمر کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے حضرت عمر کی تلاوت کی آواز آئی۔ تہجد کا وقت تھا اور وہ بہت اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے، تو جب انہوں نے تلاوت ختم کر لی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر آپ اتنی اونچی آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے اونچی آواز میں تلاوت کر رہا تھا کہ شیطان کو بھگاؤں اور لوگوں کو جگاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لو۔ یعنی ارشاد نبوی کا مقصد یہ تھا کہ دوسروں کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، اور کہاں آج کا دور کہ 12 لاؤڈ سپیکرز لگا کے آپ پورے علاقے کو بے آرام کرتے ہیں۔ بالکل، بے شمار حدیثوں میں یہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ملتے ہیں کہ دوسروں کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے، نیند خراب نہ کی جائے دوسروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم تہجد کے وقت جب اٹھا کرتے تھے تو انتہائی آہستگی کے ساتھ بستر سے اٹھا کرتے تھے تاکہ دوسرے کی نیند خراب نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ ایک اور واقعہ بھی موجود ہے نا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک واعظ رہتے تھے اور وہ اونچی آواز میں واعظ کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو شکایت کی تو حضرت عمر نے ان کو منع فرمایا کہ بھائی اتنی اونچی آواز میں آپ واعظ نہ کیا کریں، تو وہ باز نہیں آئے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ان کی بات پہ، تو حضرت عمر نے پھر ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی تھی۔ اچھا، لاؤڈ سپیکرز کے مساجد میں غلط استعمال کے حوالے سے جو اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ اللہ تیری خیر کرے، ہر محلے میں لائمن سارے فرقوں کی ایک ایک مسجد موجود ہے، کسی بھی ایک فرقے کی جب مسجد بنتی ہے تو لائمن اور لوگ جو ہوتے ہیں دوسرے فرقے کے یا مسلک کے، وہ فوری طور پہ کوئی دوسری مسجد اپنی فرقے والی بنواتے ہیں، تیسرے والے پھر وہ بھی کہتے ہیں جی ایسی کیوں پیچھے رہیے۔ جب ہر فرقے کی ایک ایک مسجد ہوتی ہے تو پھر جب سپیکر لگا کے شروع ہوتے ہیں نا، اور پھر جب سارا زور بھی سپیکرز کی تعداد پہ ہوتا ہے، پھر اور تعداد اور پھر ایک دوسرے سے جتنا چاہ رہے ہوتے ہیں، صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو تقریری مقابلہ ہو رہا ہے اس میں ون کرنا چاہ رہے ہیں سارے۔ یار مفتی تقی عثمانی صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے احاطے کے اندر موجود لوگوں کو درس سنانا مقصود ہے تو اس کے لیے آپ چھوٹا سپیکر استعمال کریں، اس کے لیے بھی بڑا سپیکر استعمال نہ کریں۔ اب بالکل ہے، ویسے میں پاجنات ایک اور بات بھی بتاؤں تمہیں، اکثر لوگ تو اب ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکے ہیں اور یہی کرتے ہیں، چھوٹے سپیکر ہی استعمال کرتے ہیں مسجد کے اندر آواز کے لیے، مگر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ کسی کو کہتے بھی نہیں، اگر کسی علاقے میں ایسا ہوتا بھی ہے اور چار کو بزرگ سمجھدار اگر مولانا جو ہیں امام مسجد ان کو جا کے ادب کے ساتھ بات کریں
تو مان بھی جاتے ہیں. اتنی بھی کوئی لوٹ نہیں پڑی ہوئی کہ آگے سے وہ اٹ پکڑ کے ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں. سمجھدار لوگ ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کو انجانے میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے یاد دہانی کے لیے محلے کے علاقے کے جو معززین ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کا سسٹم مسجد میں بنوائیں کہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بات بھی ہوتی رہے, وہ بھی لازمی ہے کرنی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پاجناد کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے یہ جو سکیم شروع کی ہے کہ بچوں کو اسکول داخل کروائیں, کسی علاقے میں کسی حلقے میں بچے جو ہیں وہ گھر میں نہیں ہونے چاہیے, اسکول جانے چاہیے. اور جو ایم پی ہے میرا بچوں کو 1000 بچوں کو اسکولیں داخل کرائے گا, میں اس کو وزارت بھی دوں گا. اچھی آفر ہے, اچھی آفر ہے. جس طرح اب ٹیلی فون والے بھی پیکج کی آفر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی آفر ہے. 1000 بچہ اگر داخل کراؤ, اور تڑا تڑ کرانا بھی شروع ہو گئے ہیں ایم پی اے. وہ خواجہ عمران نذیر نہیں ایم پی اے چھوٹے سے قد والا, اس نے سنا کافی بچے کرا لیے داخل, بلکہ وہ ہے بھی ذرا چھوٹا سا ہی نا ننا منا, وہ خود بھی کسی اسکول میں داخل ہو گیا. ایک بچہ ہی ود گیا نا یار, ہنسا نہ کرو یار. سیریس بات میں بھی آپ لوگ ہنس پڑتے ہو. تم نے بوتیک کیا بدلی ہے, تم زیادہ ہی ہنس رہی ہو آج. اور کیا کہتے ہیں کہ بوتیک کیا بدلی میرے کچے, نہیں وہ تو اور تھا یار. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے لیے, بچوں کی مستقبل کے لیے, ان کی زندگی کے لیے اس طرح سوچنا واقعی قابل ستائش ہے. مگر وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ جو فقیرنیاں بچوں کو اٹھا کے چونکوں میں پھر رہی ہوتی ہیں, اور وہ بچے لٹکے ہوتے ہیں بیچارے 2-2, 3-3 مہینے کے بچے, اور صاحب پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کو کوئی دوائی شوائی کھلا کے یا فیم کھلا کے انہوں نے بازو کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ ترس کھا کے تو فٹافٹ گڈی والا پیسے دے دے. اس کی طرف بھی یار وزیر اعلیٰ صاحب کو توجہ دینی چاہیے. گرفتار ایمان سے کرانا چاہیے اس فقیر کو جو بچہ لے کے اتنا چھوٹا سڑک میں آئے. تپتی دھوپ میں آپ نے معصوم بچے کو, اس کی معصومیت کا بھی استحصال کرتے ہیں صرف اپنے رزق روٹی کے لیے, بلکہ اپنی رزق روٹی کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے. جو ٹھیکیدار, جس ٹھیکیدار نے جو اس دھندے میں ملوث ہے, اور میرا خیال ہے کہ فقیر بھی چھوڑو, اس کا جو ٹھیکیدار ہے اس کو بھی چھوڑو, ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. میں سچی بات ہے کہ جب تک ہم خود اپنا یہ رویہ نہیں بدلیں گے نا, آپ گاڑی میں جا رہے ہو, آپ پیدل جا رہے ہو, کسی طرح بھی, سب سے پہلے آپ کی خاتون خانہ جو ہے وہ کہیں گے ہائے بیچارہ اس کو کچھ دے دو. آپ معاشرے میں گداگری کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں, سیدھی سیدھی بات ہے. یہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح جس فقیر نے کوئی معصوم بچہ اٹھایا ہو نا, اسے تو ہر کس نہ پیسے دے. عزیزی صاحب, یہ جنید صاحب نے ڈسکس نہیں کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ بچے کرائے پر ملتے ہیں؟ ہاں کرائے پہ ہوں یا اپنے ہوں یار, ہے تو وہ بچہ نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح بے ہوشی کے ٹیکے لگا کے اور تپتی ہوئی دھوپ میں جھلساتی پھرتی ہوگی. اور کوئی ماں نہیں افورڈ کر سکتا. دوسری بات یہ جو روزانہ کوئی نہ کوئی شہر سے خبر آتی ہے نا کہ بچہ گٹر میں ڈگ کے مر گیا, اس کے خلاف بھی وزیر اعلیٰ صاحب کو بڑا سخت نوٹس لینا چاہیے. میں حیران ہو گیا ہوں سن کے, یہ ہمارے گجرانوالہ شہر میں کوئی 8 بچے یار گٹر میں گر کے یہ سال کے اندر مرے ہیں. یار کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ افسران بادشاہ کے, یا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈی سی او صاحبان اور دوسرے تیسرے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے گجرانوالہ میں ایک دفعہ بچہ گٹر میں ڈگ کے مرا تھا. اس وقت کا ڈی سی او تھا خالد سلطان, واسا کے ڈائریکٹر کے خلاف 302 کا اس نے پرچہ دے دیا تھا کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ اوپر نہیں ہوتا. اب یہ جو گٹروں کے ڈھکن چوری ہوتے ہیں, اس میں بھی سوائے اس کے کہ نشئی ملوث ہے. اور یار نشئی بھی تو ہمارے لیے ڈراؤنی ہو گئے ہیں نا, ہم سے نشئی نہیں کنٹرول ہو رہے. یہ تو کوئی بہانا نہیں ہے نا کہ نشئی چوری کر لیتے ہیں جی ہم رکھتے ہیں, اس کا کوئی بندوبست کریں, کو پلاسٹک کے ٹکن بنوانے شروع کر دیں, یا کو وہاں پہ ڈیوٹیاں لگائیں لوگوں کی جو نشئی ہتھے چڑھتا ہے اس کو کوئی سزا ایسی دیں, اس کو جیل میں اس طرح کا ڈالیں کہ نہ اگلا کو ایسا کام کرے, یا علاقے کے جتنے نشئی ہیں ان کو گرفتار کر کے اندر پھینکیں. بچے گٹروں میں گر رہے ہیں اور نشئی اٹھا لیتے ہیں جی. اچھا, ایک اور بھی بچوں کا بڑے عجیب انداز میں استحصال کیا جاتا ہے. اکثر ہم ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں خاتون جو ہے
وہ پریس کلب کے باہر مظاہرہ کر رہی ہے اپنے بچوں کو لے کے، اپنے بچوں کے گلے میں روٹیاں سوکھی ہوئی ڈال کے. اور یہ بھی عجیب ہے، یہ بھی ایک طرح سے بچوں کا استحصال ہے نا، ان کی معصومیت کا استحصال کیا جا رہا ہے. اور بچوں کو استعمال کرتے ہو وہ اپنی بات منوانے کے لیے. ہاں وہ دیکھو تم یار، ہر دوسرے تیسرے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے اوپر بیچارے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کو خاتون یا کو بندہ جو ہے وہ ادھر ہڑتال کر کے بیٹھا ہوا ہے. یار خدا کے واسطے کس لیے سڑک پہ معصوم بچوں کا چھاپا لگا کے سورج کے نیچے تم بیٹھ گئے ہو؟ بالکل یار میں تو ایمان سے اسے بے حسی بلکہ بےغیرتی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. تم دیکھو کئی دفعہ ہم ایسی خبر دیکھتے ہیں کہ معذور بچے لے کے بوڑھے والدین گھروں میں بیٹھے ہوئے بےچارے محنت کر رہے ہیں، اور وہ بالکل یہ نہیں سوچتے کہ ان بچوں کو لے کے سڑک پہ چلے جائیں یا مانگنا شروع کر دیں. وہ عزت اور غیرت کے ساتھ بےچارے اپنی انا میں رہ کے محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو سڑکوں پہ لے آتے ہیں بچے، یہ جان بوجھ کے ہمیں تماشا لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جہاں پہ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی ہے، یہ جو بچوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں تو شاید کو حالات بدلیں ہمارے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس ہر قسم کا قانون موجود ہے، لیکن اس قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر کبھی قانون پر عمل درآمد ہوتا بھی ہے تو وہ ایک کیمپین کی صورت میں جب کبھی ابال آتا ہے، کبھی جوش چڑھتا ہے، تو 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے جب اخبارات میں خبریں لگ جاتی ہیں تو پھر ہماری حکومت بھی اور انتظامیہ بھی وہی لمبی تان کے سو جاتی ہے. ہاں جی. اور عام سننے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو فقیر حضرات ہیں نا، ان کا مافیا بڑا تگڑا ہے. یہ ان کے خلاف جب بھی کوئی کمپین شروع کرتے ہیں تو ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، جو ان کی تیلیاں چوانیاں جو ہیں وہ کروڑوں اور لاکھوں کی صورت میں بدل لیتے ہیں، وہ نہیں یہ کام بند ہونے دیتے. وہ پھر جب آگے آتے ہیں تو پھر پولیس ٹھنڈی پڑ جاتی ہے یا حکمران ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ چلو یار جان دیو کوئی گل نہیں، مانگ دے نہیں نہ پیسہ ڈگ لے دینا. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین درزی سے فیشن ڈیزائننگ تک کے سفر پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے معروف فیشن ڈیزائنر جناب ZVS. ہائے. ناظرین آج اسی تقابلی جائزے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہے روایتی ٹیلر ماسٹر جناب اسماعیل صاحب. ہائے یہ ٹیلر ماسٹر ہے؟ میں نے سمجھا کور کھودنے والا بیٹھا ہے. یہ تمہیں فیتا نہیں نظر آ رہا؟ تو قبر بھی نہ آپ کی بناتی ہیں، فیتا نہیں نظر آ رہا. یہ کون ہے جی؟ بڑی پھپھو. دفاؤ جنی، ویسے تم نے بڑی زیادتی کی ہے. کیوں؟ اس سڑے ہوئے پرانے اولڈ سوچ کے بندے کے ساتھ مجھے بٹھا دیا. یہ روایتی درزی ہمارے معاشرے کا حسن ہوا کرتے تھے. دفعہ ایڈا خجل خراب حسن، سارا دن شاپ میں کھڑے ہو کے بیچارے کلپتے رہتے ہیں. تون 18، تیرا 21، بازو 23، قمیض دی لمبائی گوڈے تک. یہ کون ہے خسرو کا منیٹر؟ تین میں ڈردا کی ڈر سونا. فیشن ڈیزائنر مشہور و معروف، پورے شہر میں اللہ کی وجہ سے ایک نام ہے میرا. تمہاری طرح نہیں ہوں. کیا ڈیزائن کرتے ہو؟ کپڑے. کپڑے؟ منہ تو بیٹے تیرا مٹی کے برتن ڈیزائن کرنے والا. ہاں جونی کیا کر رہے ہو؟ باہر نکالو اس دلیل کو. زیادہ شوخا ہوتا جا رہا ہے. جانتا ہوں میں آپ لوگوں کو بھی. کیا جانتے ہو؟ شکر اللہ کا کرو ہم لوگ مارکیٹ میں آئے پڑھے لکھے لوگ، بڑا ٹیلر ماسٹر. 8 جماعتیں نہیں پڑھے ہوتے تو اپنے نام کے ساتھ خود ہی ماسٹر لگایا ہوا. یہ تو ایمان سے اگر فیشن ڈیزائنر کا رواج نہ پڑتا تو انہوں نے آہستہ آہستہ ٹیلر پروفیسر بن جانا تھا. شرم نہیں آتی پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے. کیا نام بتایا جی اس پڑھے لکھے کا؟ ZVS. ZVS بیٹے یہ بندے کا نام ہے کہ چینل کا نام ہے؟ دفاع بے حلوا بھی چب چب کے کھانا لیا. ZVS میرا نام ہے، میرے برانڈ کا نام ہے، میری بوتیک کا نام ہے. میں فیشن ڈیزائنر ہوں. فیشن ڈیزائنر جن بندوں کو ہم اپنا شاگرد بنانا توہین سمجھتے ہیں، وہ 1 مہینہ ڈانس کر کے فیشن ڈیزائنر بن جاتے ہیں. مار ذرا ناجو.
ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟਾਈਟ ਜੀ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਆਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ Johnny, it is too much. I can't take it anymore. बस बैठो यार, क्या हो गया? बैठे बैठे। शर्म नहीं आती इसको। यार उनका भी एक मौकफ है ना, बैठो। मौकफ क्या है? उसका मौकफ है या उसकी झुकते हैं? नहीं झुकते। तुम क्या कर रहे हो? कमीना। चल बैठ जा। अच्छा माइंड योर लैंग्वेज। देखो तो सही तरह कितनी बदतमीजी से कह रहा है, चल बैठ जा। उतरिया तू मेरा सौरा है, ये न मेरे के रो पा रहे हैं। ईमान से इन लोगों से तो शुक्र है अवाम की जान छूट गई है, वरना इन लोगों ने तो खज्जल कर दिया हुआ था अवाम को। क्यों जी? हमने आके इनोवेशन दी है। ये तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ज्यादा से ज्यादा डिजाइन क्या चेंज किया है, पहुंचा वड्डा कर दिता, पहुंचा निका कर दिता, जेब ऊंची कर दी, जेब सजियत कर दी। बहुत सलांग इन्होंने मारी है ना अपनी जिंदगी में, डिजाइन को जदीद किया है तो सलवार नाल भी जेब लाती है बस। और तो भी गाहक को पूछन दे होंगे ने सलवार वाली जेब ते जिप लानी है कि बटन है, इतनी तो अपनी सेंस भी इस्तेमाल कर लो, वो भी गाहक से ही पूछ रहे हो। बह जा वड्डिया जदीदा, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਲਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ। बात तो ठीक है। सीवीएस किधर जा रहे हैं? जोनी मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बाबे को किक किधर से मारे। कमीना इमली जो निकले या बाबा, शौक ही नहीं करते आगे की कैमरे चल रहे होते हैं, सारी दुनिया देख रही होती है, तमीज से बात करती है। ਬਹਿ ਜਾ ਵੱਡਿਆ ਤਮੀਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਾ ਇੰਜ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਾ ਇੰਜ ਮਾਰ। जोनी प्लीज या इसे बाहर निकाल दो या मुझे इजाजत दे दो बस। नहीं आप प्लीज। नहीं कोई जरूरी नहीं है कि इतने थर्ड क्लास आदमी के साथ बैठ के मैं गुफ्तगू नहीं करूं। सीवीएस ऐसे बुरी बातें इस तरह नहीं करते, उनका भी मौक़िफ़ सुनना है ना, जो उसकी भी तो सुनो ना, वो क्या कह रहे हैं, इतना बोर कर रहे हैं, देखो स्टिचिंग को बहा। स्टिचिंग नहीं कहना आता तुमको? नाम तो तुमने अपना मास्टर रखा हुआ है, पता नहीं केड़ी फूफी दी यूनिवर्सिटी तो एमए कीता आज। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ। कहता टेलर मास्टर तू कपड़े सीने ही उन्होंने एबीसी सिखाना है। हम जो भी सिखाते हैं उस बात को छोड़ो, तुमने क्या सिखाया माशरे को? जुनेद भाई हम तो फिर शर्मो हया वाला कपड़े सीते थे, इन्होंने तो सारा माशरा बेहया कर दिया। लो बताओ जरा, मुझसे बखा नहीं था हजम हो रहा, ऊपर से बेहया काट दिया। तुझे मैंने रुई का गोला मारने, बिल्ली के नाना अबू, अनपढ़ जाहिल आदमी। 40 साल पहले जो कटिंग सीखी थी, आज भी उसी कैंची की लकीर के फकीर बने हुए। नाम तक तो लिखना नहीं आता। उतरे गाहक दी अगे रजिस्टर खोल के रख देंगे थी, अपना नाम लिख दो, थले मैं नाप आपे लिख लांगा। ऊपर से 17 साल की उम्र में जो नाप लेते हैं ना, 50 साल की उम्र में भी वही नाप सीते जाते हैं। उतरियो पहले वो बेचारा शहीदा सी, हुण हाजी रशीद बन गए है, डिजाइन नहीं तो उतरियो नाप ते बदल लो। बह जा शौकिया, तुम लोगों से तो आज तक ये फैसला नहीं हुआ कपड़े सीने हैं कि डांस करना है। जोनी इट्स टू मच। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार आप लोग तो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हो, हम तो कोई मुवाजना करना चाह रहे थे यार। जोनी एनफ इज एनफ। तुम्हारे एक स्टैंडर्ड है, पढ़े लिखे बंदे हो तुम, हद हो गई है। एक बेवकूफ से आदमी को अपने शो में बिठा लिया। बेवकूफ मैं तेरे मोटिया तो बह गया। और देखो जरा, यार लड़ क्यों रहे हो? उसका एक अपना वर्षन है, सुनो तो सही ना। लो कितना पढ़े हुए हो? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मुझे लगता है कि इसी तरह का कोई मास्टर्स किया हुआ है तुम।
مواصلہ کیا کرانا چاہتے ہو, کیا بات اس کی سننا چاہتے ہو جس کو کوئی ذہن ہی نہیں ہے, کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں بیچارے جو ہر عید پہ کسی نہ کسی بدماش سے یا تھانے دار سے کوٹ کھاتے ہیں. 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں, سوٹ 18 پکڑ لیتے ہیں. بعد میں سحری کے وقت عید والے دن اپنی دکان کے آگے گتے کے اوپر لکھ کے نا میرا ابا بہت ہو گیا, میں 3 دن کے لیے دکان بند کرنا ہوں, تو دوڑ جاتی. یا دوڑے نا دکان کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گل نہیں پتر, عید 3 دن دی ہوں. عید 3 دن دی ہوں نا, سوٹ تو انہیں نواں بیچارے نے عید دی نماز پڑھنے سوایا. نماز 3 دن ہی تو نہیں ہوں رہی. ویسے ماسٹر صاحب اس طرح کی شکایات خواتین اور مرد حضرات کو آپ سے رہتی ہیں؟ تو اور کیا ایویں بڑبڑ کرن ڈیا جی, 35-40 سال تو عیداں بھی تو بھگتن ڈے ہیں. پتہ ہے مجھے جس طرح کی تم لوگ عیدیں بھگتتے ہو, عید والے دن سارے محلے کے کپڑوں کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. اودا نیفا انہوں لا دیتا, نیلے پہنچے نو کالی سلوار نہ لا دیتا, لال رنگ دی قمیض دی جیب چٹی قمیض نو لا دیتی, متنجن جیا بنا دیندے نے سارے محلے دا. جنید صاحب ساڈے کو غلطی ہو جائے نا تے گاہک ساڈے نال لڑن آ جاندا ہے, انہاں کو غلطی ہو جائے تو فیشن بن جاندا ہے. سانو 300 روپیہ نہیں دیندے, انہاں نو 3000 دے کے تے لڈیاں پاندے نے, خوش ہوندے نے. اچھا ٹھیک ہے نا, جلنے والے کا منہ کالا, اور اگر پہلے ہی کالا ہونا تو کالا ٹیٹ. اللہ کے فضل سے کام آتا ہے تو پیسے لیتے ہیں نا, تو مفت میں نہیں دے جاتا پیسے. تم 3000 کی بات کرتے ہو, میں نے تو پچھلے دنوں مسز ملک کی کیٹو کا سوٹ سیا تو 5000 لیا پورا. کیٹو؟ ہاں, بلی کا سوٹ مان رکھی ہوئی ہے انہوں نے, بڑی کیوٹ سی. اے بھائی جی تسی بلیاں دے کپڑے سیا کرو, بندیاں دے نہ سیا کرو. کیوں, کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے تو بچن لئی فیشن ڈیزائنر بن گئے. تیرے ورگے بندے گو تے کھلو کے دابڑے پڑا رہے ہوندے نے. جنید صاحب اے دے ہاتھ ویکھو, بیلچے جٹے تے ہاتھ نے, فیشن ڈیزائنر بنے. جونی, دس از ویری انفیئر, پلیز اس کو منع کر لو ورنہ یہاں پہ پولیس آ جائے گی. Oh my God, کیوں؟ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے پولیس آئے تو میں بڑا سر ڈر جاتا ہوں. کہا تو ڈر جانا ہم مرے. تیرے ورگا تگڑا بندہ تو چلتی بس تو ڈگے تو کپڑے جھاڑ کے ٹر بندا. بس بھائی بس, بہت ہو چکی ہے, بہت ہو چکی ہے. وہ تو اللہ معاف کرے باتوں پہ ہی اتر آیا. مینو بس تو سٹن دی شوقیا چیا, آپ تینوں دکھ دی تکلیف ہے. لو جی جرا بار بار اٹھتا پیا نا, یہ ڈانس نو دل کر رہے. کتنا شوق ہے ذلیل. اس طرح کے بندے کا نام بے شک ماسٹر عبد المقیم ہو, محلے چ چاچے چوسری کے نام تو ہی مشہور ہوتا ہے. جے بندے نو بندہ کی کہے. یہ تو بےچارا یہاں ہے تو کھجل ہو رہا ہے, ورنہ انڈیا میں اس طرح کے بندے پاکستان کے خلاف بات کر کے الیکشن جیت جاتے ہیں. ویسے الیکشن لڑن دا اعلان تے تسی بھی کیتا سی, کیونکہ مرد اور عورتیں ناکام ہو چکی ہیں. ناجو, یہ جونی نے اس کو سر پہ چڑھا لیا, پلیز اس کو کنٹرول کر. اچھا ریلیکس زیویئر, آپ لوگ ایک کام کیوں نہیں کرتے, آپ انوویشن اور ٹریڈیشن کو ملا لیں, آپ دونوں ساتھ کام کریں. لو ان کے ساتھ, ان کے ساتھ فیشن ڈیزائنرز کا کام کرنا تو ایسی ہے کہ بندہ میکڈونلڈ چ بیٹھ کے ٹینیاں نال روٹی کھان دیا. آپ زیادتی کر رہے ہیں زیویئر سے. زیادتی والی اس میں کون سی بات ہے ناجو, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں. صحیح. یہ ان پڑھ لوگ جاہل اترے اتنے پرے مشینہ ٹک کے تو پھٹے دے اتنے روٹی والا ڈبا کھول کے بیٹھے ہوتے. بعد چو ملے دے کونسلر کو کوٹ کھان ڈے ہوندے نے, بوس کی دی قمیض تے شورا روڑ کے. ہم سے اس طرح کی حرکت ہو جائے ہم اسی حساب سے ڈیزائننگ کر لیتے. ایسے نہیں بھائی تھوڑے نال رل سکتے, تسی تے جس گھر دے کپڑے سیندے ہو اوتھے نچ بھی لیندے ہو. جیلسی ہوتے رہنا, فن نہ سیکھنا. سڑ کے منہ اکٹھا کر لیا این کسی نے لا کے ویخ لیا کر, کدھر منہ کی گرمائش نہ لینک بھی نہ جڑ گئی ہو. سیریس لگتا ہے آپ مائنڈ کر گئے. تو مائنڈ کیوں نہ کروں, آپ لوگوں نے بھی تو زیادتی کی ہے نا. میں گھر سے آیا تھا جہاز میں بیٹھنے کے لیے, تسی مینوں وڈیش تیارے چ بات ہے. اوے بڑیا ڈیزائنر او کفن سی لینا. دس
تے تو سی کفن تیرے اگلے پچھلے سین میں قتل سیواں کفن اترا مرن مران تے آ گیا سینا آندا ہوگا تو سیے نا مینوں نہیں آندا سینا تو سی لے تے پا لے یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.